ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جس کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزری۔ پورا گاؤں اس لوہار کی حرکتوں سے بے حد تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو اس کی دکان کے باہر دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ دونوں اس کی دکان کے باہر باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ جانے یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گا۔ پورے گاؤں کی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے۔ دوسرا بزرگ بولا کہ جب اس لوہار کے گھر اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کسی نے اس کی بیٹی پر نظر ڈالی تو اسے پتا چلے گا کہ کیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر لوہار کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً اپنی دکان بند کر دی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے جا کر نماز ادا کی اور اپنے کیے گئے گناہوں پر رونے لگ گیا۔ زاروں قطار رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب وہ ہر روز مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگ گیا۔ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو مسجد کا امام اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھا، اسی لیے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیطان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں تنگ ہیں اور باہر نکلنا ہی بند کر دیا ہے، اس نے اچانک سے کیسے نماز ادا کرنا شروع کر دی ہے؟ یہ ایک دم سے نمازی کیسے ہو گیا؟ اس کے اچانک رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ضرور ہوگی۔ لوہار کا کاروبار اب پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ گاؤں کی خواتین اب باہر نکلتی تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیکھتی کہ لوہار کو تو اب کسی بھی چیز کا ہوش تک نہیں ہے۔ اب وہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، بس اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ لوہار کے گاہک اب بہت کم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کر کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، جس کے معاوضے میں شام کو اسے تھوڑی سی رقم مل جاتی تھی، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے ایک دن اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہ مل سکی۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے اور اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ نوبت اب فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ اسے مشکل سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا تو مسجد کا پیش امام اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ مولوی کی یہ بات سن کر لوہار نے مولوی کو اپنی دکان کے اندر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے دکان میں موجود لوہے کے تختے پر لیٹا دیا اور پھر آگ میں اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا دو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، آگ پر اپنا ہتھوڑا بھی گرم کرتا ہوں اور لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہوں۔ لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے، وہ مطلوبہ شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کو برداشت کروں، تاکہ اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینکتے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئے۔
मौलवी साहब ने उस लोहार से माफ़ी मांगी और बोला कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। प्यारे दोस्तों, दुनिया में आने वाली मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुआ करती हैं ताकि अल्लाह हमें उस शक्ल में ढाल सके जिसमें वो हमें देखना चाहता है। इसीलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमेशा उन आजमाइशों में हमें साबित कदम रखे और ऐसी आजमाइश में ना डाले जिसको हम बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रखते हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।